بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اس ضمن میں جو اگلا سریہ پیش آیا وہ سریہ بشیر بن سعد الانصاری ہے. حضرت بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سواروں کا ایک دستہ دیا اور ان کو قبیلہ مرہ کی طرف روانہ کیا. جب یہ دستہ بنو مرہ کے علاقے میں پہنچا تو ان کے جانوروں کو ہانک لیا. بنو مرہ نے لڑائی شروع کر دی اور حضرت بشیر بن سعد الانصاری کے سارے ساتھیوں کو مار دیا. یہ بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے اور حضور کے پاس حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سننے کے بعد جلیل القدر صحابہ کے ایک جتھے کو تیار کیا جن میں حضرت اسامہ بن زید، ابن مسعود بدری اور کعب بن عجرہ جیسی ہستیاں شامل تھیں. یہ لوگ وہاں سے نکلے اور بنو مرہ کی طرف نکلے اور حضرت اسامہ بن زید کی مرداس سے مٹ بھیڑ ہو گئی. جب اسامہ نے اس پر حملے کے لیے تلوار کو بلند کیا تو مرداس نے جھٹ پڑا لا الہ الا اللہ، لیکن اسامہ نے تلوار کا وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا. صحابہ کرام نے حضرت اسامہ بن زید کو بہت ملامت کیا کہ یہ تم نے کیا کیا، ہمیں تو اس بات کا بہت افسوس ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور آپ نے اس پہ تلوار چلا دی. حضرت اسامہ بن زید جو ہے وہ سخت ملامت کا شکار ہوئے اور اپنے آپ کو سخت کوستے رہے کہ یہ میں نے واقعی کیا کیا. لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے انہوں نے تلوار چڑھا دی. بہرحال یہ لوگ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار انہوں نے تمام حالات کیے. تو جب حضور کو پتہ چلا کہ حضرت اسامہ نے تلوار چلائی اور تلوار چلانے سے قبل مرداس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلال لا گیا. آپ نے کہا یا اسامہ، اے اسامہ، من لک بلا الہ الا اللہ، اے اسامہ اس کلمے کا جو اس نے پڑھا ہے تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ یعنی کہنے کا مقصد تھا کلمہ پڑھنے کے بعد جو تم نے تلوار چلائی ہے اللہ کو کیا جواب دو گے، کیوں چلائی تلوار؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، یہ اس کا عقیدہ نہ تھا. حضور نے پھر فرمایا وَمَن لَّكَ يَا أُسَامَةُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اسامہ اس جملے کا تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جب اس نے پڑھا تھا تو تم نے تلوار کیوں چلائی؟ حضور میری نیت تو اس کو مارنا نہ تھی، لیکن اس نے تو ڈر کے پڑھا تھا. تو حضور کے کہنے کا مقصد تھا اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ کس نیت سے پڑھا تھا؟ نیت کا حال تو اللہ عز و جل جاننے والے ہیں، تم نے تلوار کیوں چلائی؟ حضور بار بار یہ جملہ دہراتے رہے وَمَن لَّكَ يَا أُسَامَةُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا بھائی آج کے حالات دیکھو، مسلمان کو مار رہا ہے اور دونوں طرف کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ اکبر بھی پڑھ رہے ہیں اور کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو تو اندر سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتے ہیں. جو حضور نے فرمایا تو مجھے ایک بات تو بتاؤ، اس کلمے کا جو اس نے پڑھا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ ایمان سے بتاؤ اللہ کو روز محشر کیا جواب دو گے کہ کلمہ پڑھنے والے کو تم نے کیوں قتل کیا جبکہ وہ تم جانتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں میری ندامت اور خجالت کی حد نہ تھی، دل میں آرزو کرتا تھا کہ کاش میں نے اسے قتل نہ کیا ہوتا، کاش میں آج مشرف با اسلام ہوا ہوتا اور یہ مجھ سے عمل جاہلیت کے زمانے میں ہوا ہوتا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کے بعد میں کبھی ایسے آدمی کو قتل نہ کروں گا جو کلمہ پڑھے گا. حضور نے فرمایا دیکھو میرے بعد بھی ایسا نہ کرو گے. حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد بھی ہرگز ایسا نہ کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا خوبصورت واقعہ بھی ہے اور ساتھ رونگٹے کھڑے کرنے والا واقعہ بھی. اس روایت کو
علامہ حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے، اور سیرت النبویہ کے ضمن میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس غزوے میں ہر مجاہد کو 10 اونٹ اور 100 بکریاں عنایت فرمائی گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب